بنی اسرائیل آیت 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ ولا اور نہ، تمشی تم چلو، فی الارض زمین میں، مراحن اتراتے ہوئے، انکا بے شک تم، لن ہرگز نہیں، تخرق تم پھاڑ سکتے، الارض زمین کو، ولن اور ہرگز نہیں، تبلغ تم پہنچ سکتے، الجبال پہاڑوں کو، طولاً لمبائی میں۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو کہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ پہلے جسمانی اعضاء کے بارے میں بتایا، ایک ایک عضو کا نام لے کر، یعنی چند اعضاء کا نام لے کر سمجھ لیں پورے جسم کو ہی الاٹ کر دیا کہ تم سے پوچھ ہوگی اور تمہارے اعضاء خود قیامت کے دن گواہی دیں گے، تمہارے جسم کے ان اعضاء کو قوت گویائی عطا فرمائی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ اب پورے جسم کے بارے میں اوورآل بتایا جا رہا ہے۔ اترا کر اور اکڑ کر نہ چلو، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ قارون کو اسی بنا پر اس کے گھر اور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ ایک شخص 2 چادریں پہنے اکڑ کر چل رہا تھا، اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تواضع، عاجزی اور انکساری پسند ہے۔ اخلاق کا بہترین نمونہ پیش کیا گیا، انفرادی اور اجتماعی طور پر فخر اور غرور سے روکا گیا، منع کیا گیا۔ مدنی ریاست میں اگر جھانک کر دیکھیں، عجز اور انکساری پر اس مملکت کی بنیاد رکھی گئی جس نے روم اور ایران کی سلطنتوں کو الٹ پلٹ کر دیا۔ ساری فتوحات کے باوجود حکمران اسی عاجزانہ روش پر قائم رہے۔ آج ہمیں جیسے سرخاب کے پر لگ گئے ہوں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اصل میں حد سے بڑی ہوئی خوشی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ تکبر اور لوگوں سے اونچا ہونے کا اظہار ہوتا ہے۔ فی الارض اس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ تو اس زمین سے پیدا ہوا، اسی کی آغوش میں دفن ہوگا، تکبر پھر کس بات کا؟ اسلام کے سکھائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق چال ڈھال، تواضع، عاجزی، انکساری، میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ انک لن تخرق الارض، انسان کو مختلف انداز میں اس کی حیثیت یاد دلائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کا بہت برا انجام بتایا، اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّن كِبْرٍ، رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے اندر تکبر ہوا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا خوبصورت ہو، اس کا جوتا خوبصورت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ کبر تو دراصل حق کا انکار ہے اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو دیکھے گا بھی نہیں جو اپنی چادر تکبر سے کھینچے۔ افسوس کہ آج مسلمان مرد کفار کی تقلید میں اپنی شلواریں، اپنی پتلونیں ٹخنوں سے نیچے رکھنے کو
عادت بنائے ہوئے ہیں۔ عذر یہ کرتے ہیں کہ ہم تکبر سے ایسا نہیں کرتے، حالانکہ اگر بے دہانی میں بے اختیار کپڑا لٹک گیا تو ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ ہم تکبر سے ایسا نہیں کرتے، لیکن جان بوجھ کر لمبی شلواریں سلوانا، اسے جان بوجھ کر ٹخنوں سے نیچے رکھنا، صاف صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے، تکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود چادر لٹکانے ہی کو تکبر میں شمار کیا۔ چنانچہ ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اپنی چادر نصف پنڈلی تک اٹھاؤ، پھر اگر تم نہیں مانتے تو ٹخنوں تک اور ٹخنوں سے نیچے چادر لٹکانے سے بچو، کیونکہ یقیناً یہ تکبر ہے اور تکبر سے ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے، بے دین لوگوں کا تو کہنا ہی کیا، آج کل ہمیشہ بہت سارے لوگ بلکہ کئی ایک جماعتیں پاکستان میں دنیا بھر میں اقامت دین کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے مرد دھڑلے سے اپنے ٹخنے سے نیچے کپڑے شلواریں رکھتے ہیں، بلکہ کپڑا اٹھانے والوں کو طنز کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، انہیں مزاح کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے برعکس مسلمان عورتوں کی اکثریت جنہیں اپنے پاؤں تک چھپانے کا حکم ہے، وہ کپڑا اٹھا کر اپنی حسن کی نمائش کر کے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا نشانہ بن رہی ہیں۔ یا اللہ ہماری ہر طرح سے حفاظت فرما، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، آمین۔ ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا